صاحب اب ذرا آ جائیں اس کے اوپر جو میں آپ دونوں سے جو میں میاں صاحب سے جو گفتگو کر رہا تھا. دیکھیں اگر یہ اسمبلی جعلی ہے, یہ مینڈیٹ جعلی ہے, یہ ریگڈ الیکشنز تھے, تو پھر اس کی وجہ سے وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا. کیا آج بھی اسمبلی جعلی ہے, ریگڈ الیکشنز ہیں, اور کیا آج بھی وزیر اعظم اگر سلیکٹڈ ہے تو پھر فریش مینڈیٹ لینا چاہیے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میرے نانکے پنڈ کا جوید لطیف پہلی دفعہ وزیر بنا ہے, تو آج چہرے پہ نور بھی ہے, اچکن کے بٹن بھی بند ہیں. حضور سلام بھاگ لگے ران, سلام قبول کرو. پٹی صاحب اپنے پرانے کام پہ آ گئے نہیں ویسے. پٹی صاحب پٹی پرانے کام پہ آ گیا. بند جے اچھا گل سنو نہ بٹن بند جے تو میں اونجی اس طرح ہی ہوں. اور میاں صاحب کے بننے سے ایک بڑی معروف شخصیت جو ہے وہ ناراض بھی ہے. اور نہیں میاں اندر کی خبر یہ ہے کہ میاں صاحب جس کابینہ میں ہیں اس کابینہ کا جو ہیڈ ہے, چلو اچھا رہنے دو, چھوڑ. میں نے بولے یار کیا ہو گیا, تسی ڈر جاندے ہو؟ نہیں میں ڈر نہیں, میں میاں صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ میاں صاحب نہیں ڈر دے, تسی ڈری جا رہے ہو. میاں صاحب شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں میاں صاحب کا ہونا بھی ایک عجیب خبر ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا یہ بھی سلیکٹڈ ہیں. ہاں میاں صاحب سلیکٹڈ وزیر ہیں, ان کو کسی اور نے سلیکٹ کیا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب پہ ہوتا تو شاید یہ سلیکٹ نہ ہوتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں اگر شہباز شریف صاحب کی مرضی پہ ہوتا تو کبھی بھی کابینہ میں نہ ہوتے. اور اگر تسی یہ گل کیتی اور ساتھ ہی ڈی ایس این جی اڑ گئی, یا تو میاں صاحب نے کنیکشن کٹ دیتا ہے اور نے کہا یہ گفتگو میں نہیں سن سکتا. اور اگر صاحب دی مرضی تو ہوندا تو پھر بھی یہ کابینہ چ نہ ہوندے, یہ بھی ایک خبر ہے. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جی جھرلو زدہ, لیکن اس سے پہلے مجھے وہ طیارے پہ آ جانے دیں کہ یہ عمران خان صاحب اگر کہیں سن رہے ہیں تو کیا خدا کی قسم, میں اب کیا کہوں, 3.5 سال ایک کپ کافی کا لے کے آتے تھے اور لمبی گفتگو کرتے تھے, ہم بیٹھے رہتے تھے, بعد میں کوئی چائے پلاتا تھا کوئی, اللہ بھلا کرے وہ, اور بنی گالا بھی جاؤ, پی ایم سیکریٹریٹ میں جاؤ, بھوکے آؤ. اور کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یار کوئی وہ جو کابل میں جیسے میں اور آپ کر رہے تھے وہ پہیوں پہ لٹک کے آ جاؤ, کوئی عمرہ شمرہ کر لو, کوئی آ کے, وہ بھی نہیں کہا. خیر نواز شریف صاحب کی تو یہ بھی ہسٹری ہے کہ لندن میں پتہ ہے پلین جہاز رکا رہا تھا جب تک ان کی ہارٹ سرجری ہوتی رہی تھی, پھر وہ پورا بھر کے آیا تھا. ہاں پھر اس کے بعد وہ جو ایئرپورٹ سے, لاہور ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ پہ سرکاری ہیلی کاپٹر, پھر وہ انجلینا جولی آئی تو میرے مرشد پاک وہ جو یسرا گیلانی صاحب نے ہیلی کاپٹر بھیجا کہ تصویریں کھینچنے کی, ملتان سے فیملی لائی مبینہ طور پر. پھر وہ جو چودھری نثار نے کہا کہ نہاری لینے کے لیے ہیلی کاپٹر گیا تھا کراچی. پھر وہ جو فضائی کیٹرنگ, تو وہ تو خیر لمبا تھا, ان ظالموں نے تو کچھ بھی نہ کیا, اور اسی لیے ان کی گورننس پرفارمنس یہی تو ان کی بیڈ مس مینجمنٹ تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہمارا ساروں کا نام بدنام کرتے ہیں یار, ہمیں تو کبھی کسی, ہم نے تو نہیں کہا کسی کو کہ اچھا یار میری طرف کر دو سارا, میں ہی کہندا رہا سی, نہ ایک کھابے کھلاندے نہ وہ کھلاندے رہے. اچھا اب ذرا چھوٹے سوالوں کا جواب دیتے جائیں. کیا الیکشن ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی. کیا یہ اسمبلی سلیکٹڈ ہے؟ یہ جھرلو زدہ اسمبلی ہے, وزیر اعظم یہ جھرلو زدہ, یہ جعلی حکومت ہے, جعلی اسمبلی ہے, اور یہ اسمبلی کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اور کیا جیسے پچھلا وزیر اعظم بنا تھا ویسے ہی, اور شہباز شریف صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, کیونکہ حمزہ صاحب سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے, کیونکہ اس اسمبلی سے انہوں نے لیا. یہ اسمبلی سلیکٹ کی گئی تھی. ہاں یہ اسمبلی سلیکٹ کی گئی. ہاں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, اور بھی بہت سارے ABCDFGH بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن یہ جو ان کا موقف تھا, ہم تو ان پہ جاتے ہیں نا, جمہوریت, سویلین بالادستی, ووٹ کو عزت, تو یہ تو تینوں پہ نہیں پورا اترتی, نہ قومی اسمبلی نہ صوبائی اسمبلی. اور پھر شہباز شریف صاحب تو, حمزہ صاحب تو بہت آگے نکل گئے, چھینا گروپ, علیم گروپ, ترین گروپ, پولیٹیکل مینجمنٹ کی بات ہے بھٹی صاحب. لیکن اصل پرابلم تھی جو سندھ ہاؤس میں لوگ بیٹھے تھے, جن کو جھانسے دیکھ, کیونکہ ترین گروپ تو پہلی سائڈ پہ تھا, علیم خان بھی پہلی سائڈ پہ, وہ جب حکومت تھی اسی وقت سائڈ پہ ہو گیا. جس کو آپ دیکھیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, جمہوریتوں میں ہوتے ہیں, یہ نہ کہا کریں کہ جس جگہ لوگ کھڑے ہیں وہیں پہ ساری بات کریں, لیکن جہاں پہ آپ لین دین کر کے لوگوں کو کریں, خریدے بیچے, وہ پرابلم. سر آپ کو کیا یقین ہے کہ پنجاب میں کچھ خرید و فروخت ہوئی ہے؟ تو آپ نے جن گروپوں کا نام لیا, میں کہہ رہا ہوں تو پہلے سے علیحدہ. نہیں پہلے سے علیحدہ نہیں تھے. یہ آخری وقت تک ترین کہہ رہا تھا کہ میں پارٹی کے اندر ہوں اور پارٹی کے اندر موجود ہوں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اور دوسری بات, اختلاف کی بات, دوسری بات, ہاں
جو اگر آپ اس گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو ریزائن کرتے کہتے ہیں یہ بلے کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہم اس کے اوپر اور پھر دوسری بات یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے، لوٹے بند سارا کچھ. اور میرے جو نانکا پنڈ کا سلیکٹڈ وزیر الیکٹڈ وزیر ہے ان کو یہ انہوں نے ہمیں سنایا ارشاد بھٹی ووٹ کو عزت دینی چاہیے، سارا کچھ کرنا چاہیے. اور ابھی تک اینی عزت دیتی اپنا وزیر خارجہ نہیں لگا سکتے، کسی کو ای سی ایل سے نہیں نکال سکتے، کسی کو وزیر نہیں بنا سکتے. بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ وزیر بناؤ محسن داوڑ کو، وہ نہیں ووٹ انہیں نہیں عزت دے سکتے، نہیں زیادہ عزت نہیں دے سکتے. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ طارق فاطمی جن کو نواز شریف صاحب وزیر خزانہ کی بات کر رہا ہوں میں ویسے طارق فاطمی جن کو نواز شریف نے اپنی گردن بچانے کے لیے ڈاؤن لیگ میں قربان کر دیا پرویز رشید کا، ان سے پھر لے لیا قلمدان، پھر قربان کر دیا. ایک سیکنڈ مظہر صاحب سے میں پوچھ لوں، مظہر صاحب کوئکلی بریک سے پہلے ایک سیکنڈ. نہیں تو پھر اس حکومت کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتی؟ تسی کر سکتے ہو؟ کیا حیثیت ہے، کیا ہوگا یار مذاق شروع کرتا پرویز الہی صاحب نے کہا نیپیوں. اچھا چھوڑ دیں، تو پھر طارق فاطمی کو نہ لگاتے. میں آخری ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نانکے پنڈ کے وزیر کو محکمہ دیا جائے، میں اس پہ شدید احتجاج ٹھیک ہوگا. مظہر عباس صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر، الیکشنز پر؟ اس وقت عمران خان صاحب نے دھرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، وہ الیکشنز مانگ رہے ہیں، جلد سے جلوس کر رہے ہیں. اپوزیشن پہلے سے، آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب جب سندھ سے نکلے تھے کہتے تھے گراؤ الیکشن کرو اگر مرد کے بچوں. اب کیا ہونا چاہیے؟ پہلے یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی آرام سے پوزیشنز بدل جاتی ہیں کہ شہباز صاحب اب کوئٹہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے 1.5 سال کا مینڈیٹ رہ گیا، 1.5 سال پورے کر کے جاؤں گا. شکریہ کاشف. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ میں بالکل بھی اس چیز پر کنونس نہیں تھا پہلے دن سے کہ ووٹ آف معاف کیجیے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس آنی چاہیے. میں سمجھتا تھا کہ گورنمنٹ کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دینا چاہیے تھا. وہ برڈن جو یہ گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ جو لے کے چل رہی تھی اس برڈن کو اس گورنمنٹ نے اپنے اوپر لے لیا. لیکن یہ تو آپ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں نا، یہ تو ایک سیاسی بات ہے کہ جس میں میرا بھی یہ خیال ہے کہ گریوی پارٹی کو کھڑا کر دیا. اس وقت عمران خان صاحب شاید بڑے ان پاپولر تھے، وہ پاپولر ہو گئے، دوبارہ کھڑے ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں آیا، وہ اس کی بحث میں نہیں جاتا، وہ ظاہر ہے سارے ہم بحث کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس کو جعلی کہا گیا، جس کو دھاندلی زدہ کہا گیا، جس کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کے نعرے لگائے گئے پچھلے 3.5 سال، کیا اس اسمبلی سے ایک وزیر اعظم کو اب اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے یا اب نئے الیکشنز ہونے چاہیے؟ بالکل نئے الیکشن ہونے چاہیے. اس کی بڑی بیسک وجہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو آپ نے الیکشن میں ہی جانا ہے نا. الٹیمیٹلی اگر خواجہ آصف بھی کھڑے ہو کے یہ بات کریں، دوسرے لیڈر بھی کھڑے ہو کے بات کریں، تو اگر میکسیمم آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایک انٹرم جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو. لیکن کیا اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ شہباز شریف عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہیں گے تو عمران خان ان سے بات کریں گے؟ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کیسے بنائیں گے آپ، اور کون بنائے گا؟ سب آپ سپریم کورٹ ہی بنائے گا لگتا ہے ایسے؟ نہیں تو کیوں نہیں، مطلب کیونکہ عمران خان صاحب تو مستعفی ہو گئے نا سر، وہ تو استعفے منظور ہو گئے. سر جو بھی ہے ایک سب سے بڑی جماعت کا اگر کوئی لیڈر ہے، چلے آپ کسی دوسرے ارینجمنٹ سے کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے آپ شہباز شریف کو ریکگنائز کریں نہ کریں، زرداری صاحب سے بات کریں نہ کریں، لیکن آپ نے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر تو یہ کرنا ہے نا. اگر آپ فرق کریں یہ اس وقت یہ اسمبلی جو بھی ہے یہ اوورسیز پاکستانی اس کے ووٹ کو ختم کر دے یا ای وی ایم کو پر الیکشن کمیشن، کیونکہ عمران خان تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کو بھی ختم کریں. تو اب یہ ساری چیزیں ختم کر کے الیکشن فوری کیسے ہوں گے؟ پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ الیکشن کمیشن جس کو خان صاحب خود لے کر آئے تھے اب وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو کیا اسی الیکشن اگر فوری طور پہ آج شہباز شریف یہ اعلان کر دیں کہ میں تیار ہوں الیکشن کے لیے اور 90 روز میں الیکشن ہوں گے، تو کیا عمران خان اس الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن لڑنا چاہیں گے؟ بریک کے بعد اس کا جواب لے لوں. ایک سیکنڈ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا، لیکن اسی طرح کرتے ہیں کہ کیا پھر بہت سے آپ جیسے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ آپ کو الیکشن کمیشن سے بھی اعتراض ہے، ویسے کوئکلی جواب دے دیں، اس کے نیچے الیکشن لڑ لیں گے آپ؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر الیکشن کمیشن سے تو ہمارا بڑا واضح مطالبہ ہے کہ وہ ریزائن ہو، ریزائن ہو، اور وہ یہ مطالبہ تو ہم چلاتے رہے، نون بھی کرتی رہی ہے. جانبدار نہیں ہے، جانبدار ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارے پاس بڑے سالڈ ریزن، اگر وہ نہیں ریزائن کرتے تو الیکشن سالڈ ریزنز ہیں ہمارے پاس. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।